السلام علیکم ناظرین، جنت میں 100 درجے ہیں۔ ہر 2 درجوں میں آسمان و زمین جتنا فاصلہ ہے، اور جنت الفردوس سب سے بلند درجہ ہے۔ اس سے جنت کے دریا بہہ رہے ہیں اور اس کے اوپر عرش ہے۔ جب تم اللہ پاک سے سوال کرو تو جنت الفردوس مانگو۔ پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا، ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند، اور دوسرا گروہ جیسے کوئی نہایت روشن ستارہ۔ ان میں ہر ایک کو حور عین میں کم سے کم 2 بیویاں ایسی ملیں گی کہ 70 جوڑے پہنے ہوں گی۔ پھر بھی ان کے لباسوں اور گوشت کے باہر سے ان کی پنڈلیوں کا مغز دکھائی دے گا، جیسے سفید شیشے میں شراب سرخ دکھائی دیتی ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ عز و جل نے انہیں یاقوت سے تشبیہ دی۔ آدمی اپنے چہرے کو اس کے رخسار میں آئینہ سے بھی زیادہ صاف دیکھے گا، اور اس پر ادنا درجہ کا جو موتی ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ مشرق سے مغرب تک روشن کر دے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مرد اپنا ہاتھ اس کے شانوں کے درمیان رکھے گا تو سینہ کی طرف سے کپڑے اور جلد اور گوشت کے باہر سے دکھائی دے گا۔ اگر جنت کا کپڑا دنیا میں پہنا جائے تو جو دیکھے بے ہوش ہو جائے، اور لوگوں کی نگاہیں اس کا تحمل نہ کر سکیں۔ مرد جب اس کے پاس جائے گا اسے ہر بار کمواری پائے گا، مگر اس کی وجہ سے مرد اور عورت کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ 80,000 خادم اور 72 بیویاں ہوں گی، اور ان کو ایسے تاج ملیں گے کہ اس کا ادنا موتی مشرق و مغرب کو روشن کر دے۔ اور اگر مسلمان اولاد کی خواہش کرے تو اس کا حمل اور وضع حمل اور پوری عمر یعنی 30 سال کی خواہش کرتے ہی ایک ساتھ میں ہو جائے گی۔ ہر شخص کو 100 آدمیوں کے کھانے پینے اور 100 آدمیوں جتنے جمع کی طاقت دی جائے گی۔ جنت کی اگر کوئی حور سمندر میں تھوک دے تو اس کے تھوک کی شیرینی کی وجہ سے سمندر شیریں ہو جائے، اور ایک روایت ہے کہ اگر جنت کی عورت 7 سمندروں میں تھوکے تو وہ شہد سے زیادہ شیریں ہو جائے۔ جب کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو اس کے سرہانے اور پائنتی 2 حوریں نہایت اچھی آواز سے گائیں گی، مگر ان کا گانا اللہ عز و جل کی حمد اور پاکی ہوگا۔ وہ ایسی خوش آواز ہوں گی کہ مخلوق نے ویسی آواز کبھی نہ سنی ہوگی۔ سر کے بال اور پلکوں اور بھووں کے سوا جنتی کے بدن پر کہیں بال نہ ہوں گے، سب بے ریش ہوں گے۔ وہاں نجاست، گندگی، پخانہ، پیشاب، تھوک، کان کا میل، بدن کا میل کچھ نہ ہوگا۔ قرآن کریم میں جنتی نعمتوں کی منظر کشی کی گئی ہے کہ اہل جنت باغات میں آمنے سامنے تکیہ لگائے چین سے بیٹھے ہوں گے۔ ان کی خدمت پر معمور غلام چھلکتے جام، لبالب بھرے ہوئے کوزے ناز اٹھائے ان کے دائیں بائیں حکم کے منتظر ہوں گے۔ سامنے بہتی پاکیزہ شرابیں، من پسند غذائیں اور عمدہ میووں سے ان کی تواضع ہوگی۔ اگر جنت کی کوئی ناخن بھر چیز دنیا میں ظاہر ہو جائے تو آسمان و زمین اس سے آراستہ اور پیراستہ ہو جائے گا۔ اگر جنتی کا کوئی کنگن ظاہر ہو تو سورج کی روشنی مٹا دے، جیسے آفتاب ستاروں کی روشنی کو مٹا دیتا ہے۔ جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہیں، ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، زمین زعفران کی، کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جنت عدن کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، ایک یاقوت سرخ کی ہے، مشک کا گارا گھاس کی جگہ زعفران ہے، اور کنکریاں موتی اور یاقوت اور عنبر کی مٹی ہے۔ جنت کی نہریں زمین کھود کر نہیں بلکہ زمین کے اوپر رواں ہیں۔ نہروں کا ایک کنارہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا، اور ان نہروں کی زمین خالص مشک کی ہے۔ جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا۔ اگر کسی پرندے کو دیکھ کر اس کا گوشت کھانے کو جی ہو تو وہ اسی وقت بھنا ہوا ان کے پاس آ جائے گا۔ اگر پانی کی خواہش ہوگی تو کوزے خود ہاتھ میں آ جائیں گے، ان میں ٹھیک اندازے کے موافق پانی، دودھ، شراب، شہد ہوگا۔ ان کی خواہش سے ایک قطرہ کم ہوگا نہ زیادہ۔ بعد پینے کے وہ کوزے خود بخود جہاں سے آئے تھے چلے جائیں گے۔ جنت میں نیند نہیں، کیونکہ نیند ایک قسم کی موت ہے، اور جنت میں موت نہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں جب تمام لوگ پلسرات پار کر لیں گے تو آگے ان کو جنت نظر آئے گی، اور جنت کے ایک طرف 2 چشمے بہہ رہے ہوں گے۔ سارے جنتی ایک چشمے سے وضو کریں گے اور ایک چشمے کا پانی پی لیں گے۔ پانی پی لیں گے تو سینے کا کھوٹ، انسان کے اندر کی تمام منفی چیزیں ختم کر دی جائیں گی، جیسے حسد، کینہ، بغض، دشمنی وغیرہ۔ اور جب وضو کریں گے تو مرد اور عورت دونوں کا چہرہ صاف ستھرا اور روشن کر دیا جائے گا، اور مردوں کی داڑھی ختم کر دی
جائے گی۔ جب جنتیوں کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا تو تمام جنتیوں کا قد 130 فٹ کر دیا جائے گا۔ جنت میں انسان کی عمر ہمیشہ 34 سال ہی رہے گی۔ جیسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ پاک اپنا دیدار کروائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا دوست جنت میں تخت پر تشریف فرما ہوگا جس کی بلندی 500 سال کی ہوگی۔ حدیث پاک میں ہے اگر جنت کی اتنی سی جگہ جس میں ایک کوڑا دان رکھا جا سکے تو وہ جگہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے۔ جنت میں 4 دریا ہیں، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا اور چوتھا شراب کا۔ پھر ان سے نہریں نکل کر ایک ایک مکان میں جا رہی ہیں۔ ہر شخص کے سرہانے کم از کم 10,000 خادم کھڑے ہوں گے اور ان کے ایک ہاتھ میں سونے اور دوسرے ہاتھ میں چاندی کے پیالے ہوں گے جن میں نئے نئے رنگ کی نعمت ہوگی، ان کی جوانی فنا نہ ہوگی۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو اعمال کے مطابق ان کو مرتبہ عطا فرمایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے فضل کی حد نہیں ہوگی۔ انہیں دنیا کے 1 ہفتے کی مدت کے بعد پروردگار عالم کی زیارت عطا فرمائی جائے گی، عرش الہی ظاہر ہوگا اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں اللہ رب العزت تجلی فرمائے گا۔ زیارت کے بعد اپنے اپنے مکانوں میں جائیں گے تو ان کی بیویاں استقبال کریں گی۔ جنتی باہم ملنا چاہیں گے تو ان کے تخت ایک دوسرے کے پاس چلے جائیں گے۔ جنت کو جنت کیوں کہتے ہیں؟ عربی میں جنت ایسے گھنے باغ کو کہتے ہیں جس میں درختوں کی وجہ سے زمین چھپی ہوئی ہو۔ جنتی چوکھٹوں میں سے 2 چوکھٹوں کا درمیانی فاصلہ 40 سال کی راہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک جنت میں ایک کھوکھلے موتی کا خیمہ ہوگا جس کی چوڑائی 60 میل ہے۔ اس کے ہر گوشہ میں اس کے گھر والے ہوں گے کہ دوسرے گوشے والوں کو نہ دیکھ سکیں گے۔ جنتی درختوں کا تنا سونے کا ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں جنتی درخت کی وسعت بیان کی گئی ہے کہ اس کے سائے میں 1000 سال تک کوئی سوار چلتا رہے تب بھی اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں حور عین کی محفل سجتی ہے اور حوریں اپنی آواز میں بلند کرتی ہیں، ایسی آواز مخلوق نے کبھی نہ سنی۔ کہتی ہیں کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی فنا نہ ہوں گی، ہم خوش رہنے والیاں ہیں، کبھی غمگین نہ ہوں گی، ہم راضی رہنے والیاں ہیں، کبھی ناراض نہ ہوں گی۔ اسے خوشخبری ہو جو ہمارا ہو اور ہم اس کی ہوں۔ جنتیوں کا قد و قامت حضرت آدم علیہ السلام جتنا، شکل و صورت حضرت یوسف علیہ السلام جیسی اور آواز حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز جیسی ہوگی۔ یہاں تک کہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ ایک شخص اللہ کے پاس جائے گا اور کہے گا یا اللہ مجھے کھیتی باڑی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ضرورت کیا ہے، تمہیں جنت دے دی ہے، ابھی بھی تمہیں کھیتی باڑی کرنی ہے؟ اللہ کہے گا ٹھیک ہے پھر جاؤ کرو کھیتی باڑی۔ اللہ اس کے لیے اسباب پیدا کرے گا اور وہ کھیتی باڑی کرے گا، ہل جوتے گا اور جانور چلائے گا، حالانکہ ضرورت نہیں ہے، لیکن جو وہ کہے گا اللہ ہر بات مانے گا۔ اللہ جنت میں اپنے بندے کا ہر لاڈ مانے گا، جو بھی وہ منہ سے نکالے گا اللہ پاک اسے پورا کرے گا۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔